السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ الملک کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 4 آیات کا ترجمہ لے کر اس وقت میں حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان ہستی کا ایک مرتبہ پھر ایک نئے انداز سے تعارف کرایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ ہستی ایسی بزرگ و برتر ہستی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی، جس نے کائنات کو بنایا اور پھر اس پر اس کی حکمرانی بھی قائم ہو گئی، جس کے ہاتھ میں پورے کائنات کی سلطنت ہے، یعنی زمین، آسمان، سیارے، ستارے، کہکشائیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے بناتا ہے، جو چاہتا ہے بگاڑتا ہے، حکومت اسی کی ہے۔ پھر یہاں پر ایک بہت ہی اہم ترین سوال کا جواب دیا گیا ہے، جو ہمیشہ انسان کے ذہن میں آتا رہتا ہے، اور وہ یہ کہ اس زمین پر حیات کو کس نے ایجاد کیا ہے، حیات کس نے بھیجی زمین پر، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ان دونوں باتوں کا کافی جواب صرف ایک جملے میں دے دیا گیا ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی پہلی بات کا جواب کہ کس نے زندگی اور حیات ایجاد کی، وہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایجاد کی، جس کی پوری کائنات پر حکومت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو آزمائے۔ آزمائش ایسے ثابت ہو گیا کہ آزمائش ہی اصل یا امتحان ہی اصل مقصد ہے انسان کی پیدائش کا۔ اور پھر سوال یہ ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ اس آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ تو اس آزمائش اور امتحان کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون خراب عمل کرتا ہے، پھر اس کے حساب سے اس کو اس کا صلہ دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انسان نیک عمل کریں اور اچھا صلہ پائیں۔ اور یہ بھی اسی کتاب میں درجنوں بار اللہ تعالیٰ تقریباً ہر صورت میں یہ بات دہراتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے شاندار جنتیں، ہمیشہ کی جنتیں بنا رکھی ہیں جو تمہارے منتظر ہیں کہ تم اچھے عمل کرو اور اس میں آگے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر جو بچے کچے برے لوگ ہوں گے جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے، ظاہر ہے ان کو ایسا چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ انہیں اتنی بڑی حقیقت سے انہوں نے انکار کیا ہے اور زندگی کو برائیوں میں اور جرائم میں صرف کر دیا۔ ان کو کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ یہ یعنی لاجیکل بات ہے کہ ان کو بھی ان کی، جہاں اچھے لوگوں کو ان کے انعام ملے، وہاں ایسے برے لوگوں کو ان کی سزا بھی ملے۔ کسی کو قتل کر دیا، کسی کو لوٹ لیا، کسی کو مار دیا، کسی کی دولت چھین لی، کسی کی جائیداد چھین لی، تو ایسے لوگوں کی سزا ہونی چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ یعنی زبردست بھی ہے کہ مطلب یہ کہ اس بڑے سے بڑا انعام بھی دے سکتا ہے، اور درگزر فرمانا بھی ہے، کہا گیا اس لیے کہ وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اگر انسان گناہ کرنے کے بعد اگر
تہہ دل سے اللہ سے توبہ کرے، جیسا کہ پچھلی صورت میں فرمایا گیا کہ توبۃ النصوح، پکی توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے تو پھر اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ پھر یہاں ایک بات ارشاد فرمائی کہ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، ان 7 آسمانوں کا بڑا تفصیلی ذکر پچھلے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 12 میں نے بیان کیا ہے کہ اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، کہ کیا تصورات ہیں سائنس کے، اگر مطالعہ کر لی جائے تو وہ بات کھل جاتی ہے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد کو لٹائے گی۔ واہ واہ واہ، یہ ایک ایسی بات کہی ہے کہ جو آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے، آج جدید دنیا میں بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے، اور ثابت ہوتی رہی ہے پہلے بھی۔ جب تک انسان صرف نے دوربین ایجاد نہیں کی تھی، صرف آنکھوں سے دیکھتا تھا تو اسے ایک سورج، چاند، کچھ ستارے نظر آتے تھے۔ پھر جب دوربین ایجاد ہوئی تو اس کو اور زیادہ ستارے سیارے نظر آنے لگے، اور اس کے بعد اب پچھلی صدی میں اور اس صدی میں بھی جدید ترین دوربینیں ایجاد ہو چکی ہیں جو اس کائنات میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں دور دور تک۔ سب سے پہلے جو طاقتور ترین پچھلی صدی میں دوربین ایجاد ہوئی اور چھوڑی گئی فضا میں، وہ ہبل ٹیلیسکوپ تھی۔ اس کے بعد پچھلی صدی میں یا اس صدی کے شروع میں کیپلر ٹیلیسکوپ چھوڑی گئی، اس سے زیادہ طاقتور تھی، اور مزید سیارے، ستارے، کہکشائیں دریافت ہوئیں۔ اور اب تو جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو کہ بالکل جدید ہے، 2022 میں چھوڑی گئی ہے، وہ تو تقریباً 1.5 لاکھ کلومیٹر اندر جا کر وہ اسٹڈی کر رہی ہے کائنات کی۔ اس نے تو ایسی ایسی چیزیں افشا کی ہیں کائنات کی کہ انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے۔ نئی نئی کہکشائیں، نئے نئے ستارے، نئے نئے سیارے، پھر اوپر سے کچھ اور نئی باتیں دریافت ہوئی ہیں جب تک پچھلی اس صدی تک نہیں دریافت ہوئی تھیں، اور جو انسان دیکھ نہیں پایا تھا اتنی طاقتور ٹیلیسکوپ سے بھی، وہ بھی انسان نے دیکھ لیا۔ اس کو بھی ابھی سائنٹیفک اس کے ثبوت ملنے تھوڑے باقی ہیں، لیکن اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ وہ ہے مثال کے طور پر بلیک ہولز۔ بلیک ہولز ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے سیاروں کو جو کھا جاتی ہے اور نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے بارے میں کافی شواہد مل چکے ہیں اور دن بدن اور ملتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی جو ہے نا، جو اب تک دریافت نہیں ہوئی، اب دریافت ہوئی ہے، جو سائنسدانوں نے بڑے جدید ترین ٹیلیسکوپ سے دریافت کی، وہ ہے بلیک میٹر۔ یہ ایک ایسا مادہ ہے جو سائنسدان کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا ہے لیکن اس کائنات میں پایا جاتا ہے۔ یعنی خلا صرف خلا نہیں ہے، اس میں یہ بلیک میٹر موجود ہے، جس کا رابطہ ایک نظام شمسی سے دوسرے نظام شمسی تک ہوتا ہے، ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ یعنی لنک کہیں خالی نہیں ہے، کہیں بالکل خلا نہیں پایا جاتا کہ ایک گلیکسی سے بالکل رابطہ ٹوٹ گیا ہے، دوسری گلیکسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے گلیکسی کا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بلیک میٹر ایک ایسی چیز دریافت ہوئی جو ثابت کرتی ہے کہ یہ آپس میں لنکڈ ہیں۔ تو جتنا طاقتور ایجاد ہوتی گئیں دوربینیں، اتنا ہی دور تک انسان کائنات کو دیکھ پا رہا ہے، اور اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کائنات انتہائی وسیع ہے، ہم ابھی تک اس کا 1% بھی نہیں ڈھونڈ پائے ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ، یعنی گلیکسی در گلیکسی، گلیکسی در گلیکسی، اسٹار در اسٹار، ابھی تک ہم اس کو تھوڑا سا بھی نہیں دیکھ پائے۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ جو چیلنج کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ کوئی اس میں خلل نہیں ہے، کوئی بے ربطگی نہیں ہے، کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہے۔ جتنا ہم دیکھتے جاتے ہیں اتنا اور دریافتیں ہمارے سامنے آتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ سائنسدان تھک جاتے ہیں کہ کہاں تک دیکھا ہم نے، کہاں تک دیکھیں ہم۔ اب جیمز ویب انتہائی طاقتور ٹیلیسکوپ ہے،
لیکن اس سے بھی آگے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ دنیا موجود ہے، کائناتیں موجود ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔